السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سبق کی دوسری قسط میں آپ تمام کا میں ذوالفقار خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم آج اس چیپٹر میں جو پہلے ہم روشنی کے انعکاس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، آج ہم روشنی کے انعطاف کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے تو سب سے پہلے یہ جانیں گے روشنی کا انعطاف ریفریکشن آف لائٹ کسے کہتے ہیں۔ تو روشنی کا ایک وسیلے سے دوسرے وسیلے میں داخل ہوتے وقت اپنی سمت بدلتی ہے، اس مظہر کو روشنی کا انعطاف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی ایک وسیلے سے دوسرے وسیلے میں داخل ہو رہی ہے یا باہر جا رہی ہے، تو اس وقت وہ اپنی سمت کیا کر رہی ہے، بدل رہی ہے، اسی کو ہم روشنی کا انعطاف کہتے ہیں۔ آئیے اس سے متعلق چند مثالیں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیپر پر تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو کہ میرے اور آپ کے بائیں سے دائیں جانب ہے۔ جب اس کے سامنے ایک شیشے سے بنا ہوا گلاس رکھ کر اس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ جو پیچھے بنا ہوا نشان ہے تیر کا وہ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی جو پہلے بائیں سے دائیں جانب تھا، پانی ڈالنے کے بعد جب اسے دیکھا جاتا ہے تو وہ دائیں سے بائیں جانب ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ روشنی کے انعطاف کا ایک مثال ہے یا مظہر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک گلاس، شیشے کے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے دو حصے نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ لکڑی کا ایک ہی حصہ ہے۔ یہ روشنی کے انعطاف کی وجہ سے یہ ہمیں ٹیڑھا نظر آتا ہے، جیسا ایسے لگتا ہے جیسے کہ دو حصے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی لکڑی ہے، لیکن مظہر کی وجہ سے، انعطاف کے مظہر کی وجہ سے ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم شیشے کے گلاس میں پانی ہے، اس میں ایک چمچ کو رکھا گیا ہے، وہ بھی ہمیں یہاں پہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، یا ایسے لگ رہا ہے کہ آدھے آدھے دو ٹکڑے ہیں، جبکہ یہ روشنی کا انعطاف کا ایک مظہر ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے تیر کا نشان الٹا نظر آ رہا تھا، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیچھے بورڈ ہے، چوکر بورڈ، اس کے جو افق حصے تھے وہ امیدی ہو گئے، جو امیدی تھے وہ افق ہو گئے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ روشنی کے انعطاف کا مظہر اور ایک نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے پانی کے نیچے رکھا ہوا شیشے کے گلاس میں جو پانی ہے اس کے نیچے جو کوئن ہے وہ ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی روشنی کے انعطاف کا ایک مظہر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک شخص تالاب میں موجود مچھلی کو دیکھ رہا ہے یا اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ شکار نہیں کر پاتا آسانی سے، کیونکہ جو مچھلی جہاں پر موجود ہے اس کا عکس، یا یوں کہیں کہ وہ دراصل حقیقت میں جہاں پہ وہ موجود ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ نظر آتی ہے۔ اگر وہ اس کا جہاں پہ وہ نظر آ رہی ہے، اگر وہ وہاں پہ وہ شکار کرنا چاہے یا اسے کسی تیر سے یا گولی سے مارنے کی کوشش کرے تو نہیں لگے گی، کیونکہ وہ دراصل حقیقت میں جہاں پہ موجود ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہمیں نظر آتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے روشنی کے انعطاف کی۔ تو اسی طرح سے ایسے بہت ساری مثالوں کی فہرست آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں گے روشنی کے انعطاف کے قوانین، لاز آف ریفریکشن آف لائٹ۔ تو پہلا قانون کہتا ہے وقوع شعاع منتف شعاع وقوع کے نقطے پر دو شفاف وسیلوں کے انٹرفیس یعنی جہاں پہ وہ ملتے ہیں، دو وسیلے جہاں پہ ملتے ہیں اسے کہتے ہیں انٹرفیس کے لیے نارمل ایک ہی مستوی سطح میں ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ دو سطح ہیں، ایک نیچے پانی کا حصہ نظر آ رہا ہے، ایک اوپر جو ہے ہوا کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دو وسیلے ہیں، تو ہوا میں سے ہوتے ہوئے روشنی شیشے میں یا پانی میں گزر رہی ہے، تو یہ ہوا میں سے جو روشنی یہاں پہ سطح پر گر رہی ہے اسے وقوع شعاع کہیں گے۔
اور جب وہ ہوا میں سے شیشے میں یا پانی میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنی سمت بدل لیتی ہے. تو جو روشنی سمت بدلتی ہے اسے منطف شعاع کہتے ہیں کیونکہ یہ انعطاف پاتی ہے. تو یہاں پر ایک ہم خط کھینچیں گے جیسا کہ پہلے بھی ہم ایسا انعکاس کے صورت میں کیے تھے. تو یہاں پہ ایک خیالی خط جسے ہم نارمل کہتے ہیں اسے بنا لیں گے. تو یہاں پہ جو نارمل بن رہا ہے وہ خشک شعاع اور منطف شعاع یہ تینوں بھی ایک ہی سطح کے ایک ہی نقطے پر واقع ہوتے ہیں. تو یہ انٹرفیس جہاں پہ ہو رہا ہے دونوں کا جہاں پہ مل رہے ہیں یہاں پہ جو نقطہ نظر آ رہا ہے اس نقطے پر نارمل وہ خشک شعاع اور منطف شعاع یہیں پہ ملتے ہیں. تو یہ ہے پہلا قانون. آئیے اب دوسرا قانون دیکھتے ہیں. دوسرا قانون کہتا ہے وقوع زاویہ کا سائن اور منطف زاویہ کا سائن کا تناسب ایک دیے ہوئے رنگ کی روشنی اور دیے ہوئے وسیلوں کے جوڑنے کے لیے مستقلا ہوتا ہے. اسے ہم سینلس لا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرا قانون جو ہے مسٹر سنل نامی سائنسدان نے پیش کیا تھا. تو یہ ہے کیا یہاں پہ ہم ضابطے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. مستقلا یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں دراصل یہ سائن آئی بائی سائن آر یعنی سائن آئی بٹے سائن آر سے حاصل ہونے والی جو تقسیم کرنے پر جو ہمیں قیمت حاصل ہوتی ہے وہ ہے مستقلا کانسٹنٹ. اسی کو کہتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ایک کنڈیشن بھی ہوگی. یہ جو آئے دکھ رہا ہے یہ دراصل وقوع زاویہ ہے یعنی وہ زاویہ جو وقوع شعاع اور نارمل کے درمیان بنتا ہے اسے وقوع شعاع زاویہ کہتے ہیں. اسے آئے سے ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح سے منطف شعاع اور نارمل کے درمیان بننے والے زاویے کو منطف زاویہ کہتے ہیں. اسے آر سے ظاہر کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو دو وسیلے ہیں ان میں سے ایک وسیلہ ہلکا اور دوسرا وسیلہ بھاری ہوتا ہے. ہلکے وسیلے کو لطیف وسیلہ اور جو بھاری وسیلہ ہوتا ہے اسے ہم کثیف وسیلہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ سائن آئی بائی سائن آر جو ہوگا ایک مستقل عدد ہوگا یہ دو وسیلوں کے انٹرفیس میں یہ مستقل عدد ہوگی. تو اسی لیے ہم اسے مستقلا کہیں گے. لیکن وقوع زاویہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ایک کنڈیشن ہوگی یعنی زاویہ وقوع 0 سے کم نہ ہو اور 90 درجے سے زیادہ نہ ہو. یہ کنڈیشن یہاں پہ لازمی ہے. اگر ایسا نہ ہوا اگر آئے زاویہ 0 ہو تو انعطاف عمل میں نہ آئے گا اور 90 درجے سے زیادہ ہو 90 درجے ہو یا 90 درجے سے زیادہ ہو تو بھی روشنی کا انعطاف نہ ہوگا. تو اس لیے یہ کنڈیشن یہاں پر لازمی ہے. تو آئیے اب ہم گلاس سلیب کے ذریعے انعطاف کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے. ریفریکشن تھرو گلاس سلیب. جب روشنی گلاس سلیب کے ذریعے سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے آئیے اب ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے لطیف واسطے سے جب وہ کثیف واسطے میں داخل ہوتی ہے تو روشنی نارمل کی طرف مڑتی ہے. کثیف سے لطیف میں جب باہر نکلتی ہے تو روشنی نارمل سے دور ہٹتی ہے. اسی طرح سے وقوع شعاع اور نمودی شعاع یعنی جو باہر خارج ہو رہی ہے روشنی باہر جو نکل رہی ہے وہ اور وقوع شعاع یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں. تو ہمیں اسے اس شکل کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ رکھا ہوا ایک گلاس سلیب ہے. تو یہاں پہ دیکھیں روشنی داخل ہو رہی ہے. اگر میں یہاں پہ نارمل بنا دوں تو وہ نارمل کی طرف مڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی منطف شعاع نارمل کی طرف مڑتی ہے. اور جب یہی منطف شعاع جب گلاس سلیب سے باہر نکلتی ہے تو اور یہاں پہ نارمل بنا دیا جائے تو وہ نمودی شعاع کہلائے گی. وہ نارمل سے پرے ہو جائے گی یعنی دور ہٹے گی. تو اس طرح سے یہ واقعہ گلاس سلیب میں نظر آتا ہے. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ
جب روشنی ایک وسیلے سے دوسرے وسیلے میں سے جب گزرتی ہے کیا ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ یا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انعطافی اشاریہ، دا ریفریکٹیو انڈیکس، تو یہاں پہ اسے انعطافی اشاریہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا اشاریہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کی کتابوں میں 10 کتابوں میں ایکچولی اسے اشاریہ یا اشاریہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ تو انعطافی اشاریہ دراصل کنہی دو وسیلوں میں روشنی کی رفتار کا تناسب ہے، یعنی روشنی کی رفتار ایک وسیلے میں اور روشنی کی رفتار دوسرے وسیلے میں۔ جب روشنی ایک وسیلے سے دوسرے وسیلے میں داخل ہوتی ہے یا باہر نکلتی ہے تو پہلے وسیلے میں اس کی رفتار کیا ہوگی، دوسرے وسیلے میں اس کی رفتار کیا ہوگی، ان دونوں کا جو تناسب ہوگا اسی کو ہم کہیں گے انعطافی اشاریہ۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں انعطافی اشاریہ کو ایک ضابطے کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، یعنی روشنی کی رفتار پہلے وسیلے میں، روشنی کی رفتار دوسرے وسیلے میں۔ اگر ہم اسے علامتی طور پر ظاہر کریں تو ہم انعطافی اشاریہ کو ایٹا، اسے ہم نیو، دوسرا وسیلہ اور پہلا وسیلہ، تو اس طرح سے ہم تعلق کریں گے۔ اس کے برابر پہلے وسیلے میں روشنی کی رفتار بٹے دوسرے وسیلے میں روشنی کی رفتار۔ اسی طرح سے اگر پہلا وسیلہ خلا ہے، جہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں، خلا ہے، تو ہم اس صورت میں C/V لکھیں گے، اس صورت میں ہم نیو برابر C/V لکھیں گے۔ تو اس طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا، پانی، گلاس وغیرہ جیسے وسیلوں میں روشنی کا انعطافی اشاریہ کیا ہے تو وہ ہمیں اس طرح سے حاصل ہوگا۔ ہوا کا ہوگا 1، پانی کا ہوگا 1.33 اور گلاس کا ہوگا 1.5 اور سب سے زیادہ ہیرے کا ہوتا ہے 2.5۔ چونکہ ہیرے کا انعطافی اشاریہ زیادہ ہے اسی لیے وہ چمکتا ہے، تو آئیے اب ہم کروی لینس کے ذریعے انعطاف جو ہوگا اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ریفریکشن بائی اسپیریکل لینسز، تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ کروی لینس ہے کیا۔ وہ شفاف شے جس کی کم از کم ایک سطح کروی ہو، یعنی خمیدہ ہو، انحناء ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے، لینس کہیں گے۔ اسی طرح سے جو خمیدہ لفظ ہے وہ دو طرح کا ہوگا، ایک اندرونی طور پر ہوگا، ایک بیرونی طور پر ہوگا۔ تو اس سے دیکھتے ہوئے کروی لینس کے اقسام بنائے گئے جو کہ دو طرح کے ہیں۔ تو سب سے پہلے معدب لینس، کانویکس لینس۔ یہ کیسا ہوگا؟ یہ کناروں پر پتلا اور درمیان میں موٹا ہوتا ہے، کناروں پر پتلا، درمیان میں موٹا ہوتا ہے، اسی کو ہم معدب لینس، کانویکس لینس کہتے ہیں۔ اس کی شکل ایسے ہوگی، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کناروں پر یہ پتلا ہے اور درمیان میں موٹا ہے، تو اسے ہم معدب لینس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا لینس ہے مخر لینس، جسے ہم انگریزی میں کانکیو لینس کہیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کناروں پر موٹا اور درمیان میں پتلا ہوتا ہے، تو دکھے گا کیسا؟ تو یہاں پہ دیکھیں، کناروں پر موٹا اور درمیان میں پتلا، تو اسے ہم کہیں گے مخر لینس۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے معدب لینس اشعاع کو ایک طرف جمع کرتا ہے، جبکہ مخر لینس جو ہے وہ اشعاع کو پھیلاتا ہے، تو یہ ان دونوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم کروی لینس کے اصطلاحات کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ کنونشنز فار اسپیریکل لینس۔ تو سب سے پہلے ہے لینس کا مرکز ایک نقطہ ہوتا ہے جسے نوری مرکز کہتے ہیں، آپٹک سینٹر، یعنی لینس کا جو درمیانی نقطہ ہوگا اسے ہم آپٹک سینٹر، اردو میں نوری مرکز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کرووں کا مرکز انحناء، سینٹر آف کرویچر کہلاتا ہے، یعنی جو لینس ہے
اس کی دو سطح ہیں، یعنی دو خمیدہ یا دو کروی حصے ہیں. تو ایک کروی حصے کو ایک طرف کا دائرہ بنا لیں، دوسری طرف کے حصے کو دوسری طرف کا ایک دائرہ بنا لیں، تو یہ دو دائرے ہمیں نظر آئیں گے. تو یہ دو دائروں کا جو درمیانی نقطہ ہوگا اسے ہم مرکز انحناء کہیں گے. تو اس طرح پتا چلا ایک کروی لینس کے دو مرکز انحناء سینٹر آف کرویچر ہوتے ہیں. کروں کے مرکز انحناء سے نوری مرکز کا فاصلہ انحناء کا نصف قطر کہلاتا ہے، یعنی ریڈیس آف کرویچر. تو یہ دائروں کا جو مرکز ہے، مرکز انحناء جسے ہم کہہ رہے ہیں، وہاں سے لے کر نوری مرکز کا فاصلہ جو ہوگا اسے ریڈیس آف کرویچر کہیں گے. اسی طرح سے کروں کے دونوں مرکز انحناء سے ہو کر گزرنے والا خط پرنسپل ایکسس کہلاتا ہے. تو آپٹک سینٹر، نوری مرکز، اس کے بعد مرکز انحناء، ان کو جوڑتا ہوا جو خط جائے گا اسے ہم کہیں گے پرنسپل ایکسس. جو ایک خط کو ہم پرنسپل ایکسس کہتے ہیں. اسی طرح سے خاص محور کا وہ نقطہ جس پر شعاعیں ملتی یا نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں اسے ہم پرنسپل فوکس کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے شکل میں دیکھا کہ محدب لینس کیا کرتا ہے، اشعاع کو ایک طرف جمع کرتا ہے. تو وہاں سے لے کر نوری مرکز کا فاصلہ کیا کہلائے گا، پرنسپل فوکس کہلائے گا. نوری مرکز اور پرنسپل فوکس کے درمیانی فاصلے کو ہم فوکل لمبائی، فوکل لینتھ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے کروی لینس کی انعطافی سطح کا حصہ اپرچر کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ حصہ ہے جس حصے میں یہ انعطاف درپیش ہوتا ہے، اس حصے کو ہم اپرچر کہتے ہیں. چھوٹے اپرچر والے کروی لینس کا نصف قطر انحناء ان کی فوکل لمبائی کے دگنے کے برابر ہوتا ہے، یعنی لینس پتلا ہو تو اس وقت کیا ہوگا، کنڈیشن ہوگی ریڈیس آف کرویچر، یعنی مرکز انحناء یا ریڈیس آف کرویچر، چونکہ مرکز انحناء کا نوری مرکز سے فاصلہ ہے، یہ دگنا ہوتا ہے فوکل لمبائی کے. تو R برابر 2F. اس میں بہت سارے اطلاعات جو ہے کروی آئینوں سے متعلق ہی رکھتے ہیں، یعنی دونوں کے بہت سارے اطلاعات جو ہے مساوی نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جو بھی ہم نے اصطلاحات کو پڑھا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ محدب لینس، یہ مؤخر لینس. تو یہاں پر درمیانی پوائنٹ جو ہے یہ نوری مرکز ہے، اور یہاں سے اگر ایک دائرہ میں بنا دوں، یہ حصے سے لے کر ایسا والا ایک دائرہ، پھر یہاں سے لے کر ایسا والا ایک دائرہ بنا دوں، تو اس حصے سے بننے والا جو مرکز ہوگا اسے ہم مرکز انحناء R یا C2 یا 2F2 سے ظاہر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مرکز انحناء اس حصے کا، یعنی یہ دوسرا حصہ اور یہ والا پہلا حصہ، پہلے حصے کو یہاں پر 2F یا C1 سے ظاہر کیا گیا ہے، دوسرے حصے کو 2F2 یا C2 سے ظاہر کیا گیا ہے. تو یہ دائرے کا حصہ اور اس کا مرکز انحناء کہلائے گا. اور اسی طرح سے اس دائرے کا مرکز یہاں پہ ہوگا، اسے ہم مرکز انحناء کہیں گے. یہ پہلا حصہ ہوا، یہ دوسرا حصہ ہوا. تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ ہمیں دو مرکز انحناء حاصل ہوں گے. تو مرکز انحناء سے نوری مرکز کا فاصلہ ریڈیس آف کرویچر مرکز انحناء کا نصف قطر کہلاتا ہے. اسی طرح سے یہ محدب لینس اشعاع کو جس مقام پر جوڑتا ہے یا ملاتا ہے وہاں پر ایک نقطہ حاصل ہوتا ہے، اسے ہم پرنسپل فوکس کہتے ہیں. یہ پہلے حصے کے لیے F1 اور دوسرے حصے کے لیے F2 سے ظاہر کرتے ہیں. اسی پرنسپل ایکسس پر جب جسم کو رکھتے ہیں
تو وہ اوپر کی طرف ہوگا، تو اس کی اونچائی کو ہم یچ سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ مثبت ہوتی ہے۔ جو اس کا عکس یعنی شبیہ حاصل ہوگی وہ الٹی ہوگی، اسے ہم یچ ڈیش ظاہر کریں گے، اور چونکہ الٹی ہوئی تو یہ نیگیٹو سے ہم لیں گے۔ جیسا ہم آئینے میں کیے تھے اسی طرح سے یہاں پر لینس میں بھی کیا ہوگا، اشوا کی سمت کی جانب تمام چیزیں مثبت ہوں گی، اشوا کے الٹی جانب تمام چیزیں منفی ہوں گی۔ تو یہ وقوع اشوا کی سمت یہ جسم سے لینس کی طرف ہے، تو اس سمت میں جو بھی ہم لیں گے مثبت لیں گے، اس کے الٹی سمت میں منفی لیں گے۔ یہی استعمالات مؤخر لینس کے لیے بھی ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہوگا، محدب لینس میں جو دو دائرے بن رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں، یہاں پہ جو دائرے بنیں گے وہ خطا نہیں کریں گے۔ یہ ایک یہاں پہ فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ محدب لینس کے ذریعے ہم کس طرح سے شبیہ کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جسم کو الگ الگ مقام پر ہم رکھ کر دیکھیں گے کہ شبیہ ہمیں کہاں کہاں اور کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں محدب لینس کے ذریعے شبیہ کا بننا، امیج فارمیشن بائی کانویکس لینس۔ تو سب سے پہلے ہم جسم کو شے کے مقام کو ہم لا انتہائی پر رکھیں گے، یعنی جسم کو ہم کہاں رکھیں گے، لا انتہائی یعنی بہت دور۔ تو بہت دور ایک جسم موجود ہے، وہاں سے جو اسے روشنی آ رہی ہے وہ کس طرح سے لینس میں سے ہو کر گزرے گی اور کہاں پر شبیہ بنے گی وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو شبیہ کا مقام ہوگا F2 پر، اور شبیہ کا سائز بے حد تخفیف شدہ نقطے کے برابر ہوگا۔ شبیہ حقیقی اور الٹی ہوگی۔ تو آئیے اس کو ہم دیکھیں گے، دیکھیے آ گئے یہاں پہ ملے، تو یہ شبیہ بن رہی ہے F2 پر، اور چونکہ نقطے کے مانند ہے تو شبیہ کا سائز کیا ہوگا، بہت ہی تخفیف شدہ ہوگا، اور یہ حقیقی اور الٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے روشنی لا انتہائی سے آ رہی ہے اور یہاں پر F2 پر مل کر پھر آگے کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو شبیہ حاصل ہوگی اس کی نوعیت میں نے بتا دی۔ آئیے اب ہم یہاں پر پھر دوسری مثال دیکھیں گے۔ ہم اب شبیہ کو شے F2F1 پر شے کو رکھ کر دیکھیں گے کہ شبیہ کس طرح سے بنے گی۔ تو شے کا مقام 2F1 سے دور، 2F1 سے دور مطلب C1 سے دور، یعنی مرکز انحناء جو پہلا ہے اس سے دور۔ شبیہ کا مقام F2 اور 2F2 کے درمیان ہوگا، یعنی دوسری جانب مرکز انحناء اور فوکل پوائنٹ ہم جسے کہتے ہیں وہاں اس کے درمیان حاصل ہوگا۔ شبیہ کا تخفیف شدہ ہوگی، یعنی اس کا سائز جو ہے تخفیف یعنی چھوٹی ہوگی لیکن نقطے کے مانند نہیں ہوگی۔ شبیہ حقیقی اور الٹی ہوگی۔ تو آئیے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح سے عمل میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جس جسم کو یا شے کو C1 سے پرے اور اس کے بعد شعاع کو لینس میں سے گزارنے کے بعد کیا بھی حاصل ہوگا ہمیں دیکھیں یہاں پہ۔ تو یہ C2 ہے یعنی 2F2 ہے، یہ F2 ہے، تو اس دونوں کے درمیان میں ہمیں یہ اس کی شبیہ حاصل ہوگی، چھوٹی ہوگی اور یہ حقیقی اور الٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ مجھے یہاں پہ یہ کہنا ہے، جو شعاع نوری مرکز سے گزرتی ہے وہ اپنی سمت نہیں بدلتی۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو شعاع نوری مرکز سے گزرتی ہے وہ اپنی سمت کبھی نہیں بدلتی، تو اس کا دھیان رکھیں۔ تو آئیے پھر ہم اور دوسری مثال دیکھیں، مطلب شے کا مقام تبدیل کریں گے۔ ہم شے کا مقام اب 2F پر رکھیں گے، یعنی C1 پر رکھیں گے۔ تو شبیہ کا مقام کہاں ہوگا، دوسرے مرکز انحناء یعنی 2F2 پر ہوگا۔
शबिया का साइज शय के बराबर होगा, यानी जिस्म जितना बड़ा होगा शबिया भी उतनी ही बड़ी होगी, और ये शबिया हकीकी और उल्टी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें हासिल हुआ कहाँ पर 2f2, यानी C2 पर हासिल हुआ, और उल्टी है और साइज भी कितना है, जिस्म उतना ही है। तो यहाँ पर श्वा गुजरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस, तो यहाँ पर हासिल होगी। तो ये तीनों भी चीजें सही साबित होगी। आइए और एक हम इस्तिलाहत या हम और एक ये करके देखेंगे, शय का मुकाम फिर से तब्दील कर लेंगे। शय का मुकाम अब F1 और 2F1 के दरमियान होगा, यानी C1 और F1 के दरमियान। तो शय का मुकाम 2F2 से दूर होगा, यानी C2 से दूर होगा, दूसरे मरकज इनाना से दूर होगा। शबिया का साइज शय से बड़ा होगा, और शबिया हकीकी और उल्टी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बन रहा है। तो और एक मरतबा से हम देखेंगे कि किस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर हम C1 और F1 के दरमियान इसे जिस्म को रखें, यहाँ से रोशनी निकली, एक जो है नूरी मरकज से, एक जो है यहाँ से, तो F2 से होकर गुजरी, यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं, यहाँ पर ये हमें शबिया हासिल हुई, उल्टी है, हकीकी है, साइज में जिस्म के बराबर है। और इसी तरह से फिर हम शय का मुकाम बदल देंगे। अब हम शय को F1 पर रखेंगे, तो शबिया हमें हासिल होगी कहां पर, ला इंतहा, यानी दूर, बहुत दूर। तो शबिया का साइज शय से बड़ा होगा, और शबिया हकीकी और उल्टी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। देखिए यहाँ पे ये नहीं मिल पा रही है, तो ये कहाँ मिलेंगे, बहुत दूर मिलेंगी, ला इंतहा मुकाम पर मिलेंगी। तो वहां पे इसका शबिया हासिल बनेगा। तो शबिया जो बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, हकीकी होगी और उल्टी होगी। तो अब हम इसके बाद जिस्म को या शय को तब्दील करते हुए उसके मुकाम में तब्दीली लाएंगे। शय का मुकाम F1 और नूरी मरकज के दरमियान, यानी F1 और O के दरमियान। तो लेंस के इसी तरफ जिस्म या जिस तरफ शय मौजूद है, तो कहां पे बन रहा है, शबिया जो बन रही है लेंस के उसी तरफ जिस तरफ शय मौजूद है, और शबिया का साइज शय से बड़ा होगा, यानी वसी होगा। शबिया मजाजी और सीधी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम क्या करें, O और F1 के दरमियान जिस्म को रखे, रोशनी गुजर रही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये नहीं मिल पा रही, इसको पीछे मिलाने के बाद यहाँ पे जो बनेगी वो जिस्म मजाजी होगा, ख्याली होगा, साइज में जिस्म से बड़ा होगा। तो ये शबिया बड़ी होगी और यहाँ पे सीधी होगी। तो हमेशा याद रखें, हकीकी उल्टी होती है, मजाजी सीधी होती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अमल में आ रहा है। अब इसी तरह से हम मुखर लेंस के लिए देखेंगे कि किस तरह से उसमें शबिया हासिल होती है। तो मुखर लेंस के जरिए शबिया का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। शय का मुकाम ला इंतहा पर, यानी बहुत दूर मौजूद है शय। अब इसका जो शबिया बनेगी उसे हम देखेंगे। तो शबिया का मुकाम फोकस F1 पर होगा। शबिया का साइज बेहद तखफीफ शुदा नुक्ते के बराबर होगी। शबिया मजाजी और सीधी होगी। तो आइए अब हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पर ये मुखर लेंस, तो ला इंतहा मकाम से शुआई टकराई, फैल गई। फिर यहाँ से देखते हैं, इसे हम पीछे बढ़ाने के बाद ये F1 पर मिलती है। तो हमें शबिया यहाँ पर हासिल होगी, लेकिन ये बेहद ही तखफीफ शुदा, यानी एक नुक्ते के मानिंद होगी। और यहाँ पर चूंकि ये मजाजी है, तो इसलिए सीधी भी होगी। तो ये मुखर लेंस के जरिए बनने वाली
شبیہ ہے. آئیے اور ایک دیکھیں ہم مقام کو تبدیل کرتے ہوئے. شے کا مقام لا انتہائی اور لینس کے نوری مرکز او کے درمیان جو بن رہا ہے وہاں پہ دیکھیں گے. تو شبیہ ہمیں مقام فوکس F1 اور نوری مرکز او کے درمیان حاصل ہوگی. شبیہ کا سائز تخفیف شدہ ہوگا اور شبیہ مجازی اور سیدھی ہوگی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو شوا گزر رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک گزری، پھر یہاں سے شوا گزری پہلی، اب اسے پیچھے کی طرف بڑھا دیں. تو یہاں پہ جو دونوں بھی کراس ہوں گی وہاں پر وہ شبیہ حاصل ہوگی. تو یہ کیسی ہوگی؟ شبیہ کا سائز تخفیف شدہ یعنی چھوٹا ہوگا، شبیہ مجازی اور سیدھی ہوگی. تو یہ ہے مخر لینس کے ذریعے حاصل ہونے والی شبیہ. تو محدب لینس اور مخر لینس سے جو بھی شبیہ حاصل ہو رہی ہے اس کا متعلق جاننے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے استعمالات کہاں اور کیسے ہوتے ہیں. کروی لینس کے استعمالات یوزز آف اسفیریکل لینس. تو سب سے پہلے محدب لینس. تو یہاں پہ تقاربی لینس کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی میگنیفائنگ گلاس کی طرح. تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو بزرگ لوگ ہیں جب وہ پیپر پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک عدسہ یا لینس لے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے محدب لینس. آنکھوں کے نقص کو دور کرنے میں اس کا استعمال کرتے ہیں. کیمرے میں استعمال ہوتا ہے، خوردبین میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح سے مخر لینس کہاں پہ استعمال ہوگا؟ دوربین اور دو چشمے آلہ یعنی بائناکولر میں. آنکھوں کے نقص کو دور کرنے میں استعمال ہوتا ہے. لیزر شعاع مرکوز کرنے میں ہوتا ہے. کیمرہ اور فلیش لائٹ میں وہاں پر استعمال ہوگا. تو ان کے یہاں تصاویر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. ان کے علاوہ کروی لینس کا استعمالات اور بھی بہت سارے ہیں، آپ ان کی فہرست بنا لیں. اب آئیے ہم لوگ کارتیجی نشانات روایت کارٹیزن سائن کنونشن کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. تمام فاصلے نوری مرکز ممبئی سے کیے جائیں گے. لینس کے دائیں طرف تمام فاصلے مثبت لی جاتی ہیں. لینس کے بائیں طرف تمام فاصلے منفی لی جاتی ہیں. اونچائی کو خاص محور کے اوپر مثبت لیا جاتا ہے اور اونچائی کو خاص محور کے نیچے منفی لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لینس کے کارتیجی نشانات کو یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے. تو یہ محدب لینس ہے، یہ مخر لینس ہے. تو محدب لینس کے لیے تو جسم خاص محور کے اوپر ہوگا تو اس کی ہائٹ h ہوگی اور وہ پازیٹیو ہوگا. اسی طرح سے وقوع شعاع کی جو ڈائریکشن میں ہوگا، میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے کہ وقوع شعاع کی ڈائریکشن میں جو سمت ہے اسی سمت میں جب ہم ایک طرف سے دوسری طرف جائیں گے تو تمام چیزیں مثبت لی جائیں گی، اس کی الٹی جانب جو لی جائیں گی وہ منفی ہوں گی. تو یہاں پر یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. شبیہ جو ہے جسم کی الٹی ہوتی ہے، اگر یہ الٹی ہوئی خاص محور کے نیچے ہوگی اور اسے h' ظاہر کرتے ہیں اور یہ منفی ہوگا. تو مخر لینس کے لیے بھی ایسے ہی اصطلاحات ہوں گے. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے، یہ سائڈ میں مثبت ہوگا یعنی جس شعاع وقوع کی سائڈ ہوگی اسی سائڈ میں مثبت ہوگا اور دوسری سائڈ یعنی الٹی جانب منفی ہوگی. تو یہاں پہ جسم کا نوری مرکز سے فاصلہ u، شبیہ کا نوری مرکز سے فاصلہ v، فوکل لمبائی f، مرکز انحناء کا نصف خطر r، جسم کی اونچائی ہم h0 یا h سے لیں گے اور یہاں پر شبیہ کی اونچائی ہم h یا s سے لیں گے. تو اس طرح سے ہم اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لینس فارمولا، میرر فارمولا. تو یہ لینس فارمولا جو ہے 1/f برابر 1/v مائنس 1/u. تو اس طرح سے یہ لینس فارمولا لکھا جاتا ہے. تو پھر ہم تکبیر کے متعلق بھی جانتے ہیں. تکبیر یعنی کتنا گنا بڑا کیا جاتا ہے سائز کو، کس کے؟
जिस्म की साइज कितना बड़ा हमें हासिल होगा, उसे हम कहेंगे तकबीर मैग्निफिकेशन। तो वो हमें मिलेगा, तो m बराबर h0/h = v/u। तो इन जाबितों को हम लोग हमारे मिसालों में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखेंगे। एक मुहद्दिब लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। शाई को लेंस से कितनी दूर रखा जाए कि लेंस के जरिए एक 10 सेंटीमीटर की छबिया हासिल हो। लेंस के जरिए पैदा होने वाली तकबीर का भी पता लगाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या क्या दिया गया है? दिया गया है हमें जिस्म का फासला मालूम करना है, जबकि शबिया का फासला दिया गया है। चूंकि शबिया जो है उल्टी सिमत में हम ले रहे हैं मखूशवा के, तो ये माइनस होगा। तो फोकल लंबाई भी माइनस में होगी, क्योंकि ये शवाए वकूफ के उल्टी साइड में यानी अपोजिट साइड में होगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें चाहिए 1/u, तो हम इसे क्या कर लेंगे, जाबिते में कुछ भी दाखिल करने से पहले हम u के लिए इसे तब्दील कर लेंगे। तो ये इस तरह से होगा, 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। तो ये इस तरह से हुआ। फिर आइए अब हम क्या करेंगे, दी हुई चीजों को उसमें डाल देंगे, यानी उनकी कीमतों को डाल देंगे। 1/u बराबर 1/v, v की कीमत है -10 सेंटीमीटर और माइनस 1/f, f जो है -15 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये हो गया। 1/u बराबर, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसका हम जुज़ाफिकल निकालेंगे। 15 और 10 का जुज़ाफिकल हुआ 30, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा -3 + 2। तो -3 में से +2 यानी नफी 3 में से जमा के 2 को निकालेंगे तो नफी 1 बचा और बटे 30। तो ये 1/u बराबर 1/30। अब हम इसे क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, यानी u को ऊपर लेंगे और 30 को भी ऊपर लेंगे। तो ये -30 सेंटीमीटर होगा। यानी जिस्म जो है मुहद्दिब लेंस से हम कितनी दूरी पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अब इसके बाद हम नोयत को जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए शय का फासला -30 सेंटीमीटर हुआ अभी। तो हम नोयत को जानने की कोशिश करेंगे, m बराबर v/u। तो इसके बराबर, तो v जो है -10 है और u जो है -30 है। तो माइनस माइनस कट गया, तो 10/30। तो इसका जवाब आएगा 0.33। तो यहाँ पे कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों भी कट जाते हैं। तो दोनों की इकाई यहाँ पे कट गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो तकबीर जो है सिर्फ एक अदद है, और ये अदद जाहिर करती है कि ये शबिया जिस्म से कितनी गुना बड़ी या छोटी है। तो इससे हमें पता चला शबिया मजाजी, सीधी और जसामत में 1/3 होती है। तो ये शबिया की नोयत कहलाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे लेंस की पावर, यानी पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेंस की फोकल लंबाई का मखलूब लेंस की पावर कहलाती है, यानी मखलूब यानी 1/। तो यहाँ पे फोकल लंबाई को 1/, में लेंगे तो वो हमें देगा लेंस की पावर। तो इस तरह से तो हमें पता चला P बराबर 1/f। तो यहाँ पे लेंस की पावर जो है इसकी पैमाइशी इकाई डायप्टर में की जाती है। जैसा कि लंबाई को हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर मीटर, किलोमीटर अगर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेंस की पावर को डायप्टर में लेते हैं। लेंस की पावर निस्बत हो तो वो मुखर लेंस होगा, और लेंस की पावर अगर मनफी हो तो वो मुहद्दिब लेंस होगा। मिसाल के तौर पर -2.0d पावर रखने वाले लेंस का नाम बताएं और इसकी फोकल लंबाई मालूम करें। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंस की पावर का जाबिता लिख लेंगे, फिर इसे फोकल लंबाई के लिए तब्दील कर लेंगे। f बराबर 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर 1/f,
تو F ادھر آیا اور P ادھر آ گیا، تو ہمیں ضابطہ بن گیا ایسے۔ اب دی گئی چیزوں کو یا قیمتوں کو ڈالتے ہیں، تو F برابر 1 بٹا یہ P جو ہے -2 ہے، تو یہ جو ہو گیا -0.5 میٹر۔ اب یہاں پہ چونکہ لینس کی پاور منفی ہے اسی لیے یہ ایک مؤخر لینس ہوگا، تو یہ ہمیں پتا چلا کہ کون سے لینس کا کہاں پہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تو کس طرح سے اسے استعمال کریں گے، کہاں پہ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ہم لینس کو بخوبی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام کو روشنی کے انعطاف کے متعلق سمجھ میں آئے گا، تو میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔